کلپ نمبر 522۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 32 سے لے کر 34 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے کفار کی طرف سے پیش کیے گئے شبہات کے جوابات ذکر فرمائے، اور کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر 2 اعتراض کیے، ان کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پہلا اعتراض، کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو بکثرت بحث اور جھگڑا کرنے سے تعبیر کیا اور کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت ہی زیادہ جھگڑا کر لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے ساتھ بہت زیادہ بحث فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام کی بحث اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور شبہات کا ازالہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ دلائل کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، جہالت اور گمراہی پر اصرار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ دوسرا اعتراض، حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی تھی، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے جلدی نازل ہونے کا مطالبہ کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو اب وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کفار کے ان اعتراضات کا جواب اگلی آیت میں مذکور ہے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ ترجمہ، نوح نے فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ قال، فرمایا۔ کفار کے اعتراضات کے جوابات میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک سکو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر یا بد عملی پر عذاب آنا ضروری نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یغویکم کا معنی ہے اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوا کہ جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ دوسرا معنی مشیت الہی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، جو آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے، هو ربکم وإلیہ ترجعون۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہارا خدا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کی۔ وہ تمہاری موت سے پہلے اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں تمہاری ذات اور صفات میں تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرانے میں انتہائی مفید ہے۔